بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا ذکر کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے متعدد اسماء بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کے مشہور 15 نام بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام فاتحہ اس لیے رکھا گیا چونکہ قرآن پاک کی ابتدا اور تلاوت اسی سورۃ مبارکہ سے شروع ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں، اور دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ 2 نور یہ ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں کی۔ ایک اور روایت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے مضامین میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا اور سزا کا بھی بیان کیا گیا۔ اس سورۃ مبارکہ میں ایک مومن اقرار کرتا ہے کہ میرا معبود فقط اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس سورۃ مبارکہ میں اس بنیادی عقیدے کو بیان کیا گیا کہ تمام مخلوق کا معبود فقط اللہ ہی ہے۔ پوری کائنات کا حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب بنائے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ ہم سب کا حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی دعا کی گئی، نیک لوگوں کے پاک راستے پر چلنے کی دعا کی گئی، اور گمراہوں اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو ان لوگوں سے اجتناب برتنے کی دعا کی گئی۔ اس سورۃ مبارکہ پورے قرآن پاک کے علوم کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے متعدد جلدوں پر مشتمل تفسیریں تحریر فرمائی ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں وسیع علوم ہونے پر امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں، یعنی اتنا کثیر علم اس سورۃ مبارکہ کی 7 آیات میں مخفی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔